سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 231۔ سورہ ابراہیم مکیہ صفحہ نمبر 231۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعہ۔ کتاب ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، الیک آپ کی طرف، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لتخرج تاکہ آپ نکالیں، الناس لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف نور کے، بِإِذْنِ ربہم بِإِذْنِ اجازت سے، ربہم اپنے رب کی یا ان کے رب کی اجازت سے، الی طرف، صراط راستے کے، العزیز غالب ہے، زبردست ہے، الحمید تعریف کیا والا، تعریف والا ہے۔ اللہ الذی اللہ وہ ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے، الذین وہ لوگ جو یستحبون وہ پسند کرتے ہیں، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت پر، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا کجی، اولئک یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، الا مگر، بلسان قومی ہی اس قوم کی زبان میں، لیبین لہم تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے، واضح کر دے ان کے لیے، فیضل اللہ پس بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَهُوَ العزیز اور وہ غالب ہے، زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ رات ہماری ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور سورہ ابراہیم ہم نے شروع کی۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور مکہ کے حالات اس قدر سخت تھے، ان حالات میں اس سورہ کو نازل کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب بھی ذہن کے اندر آتا ہے تو توحید اور شرک کا جو ضد آپس کے اندر اس کا ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی توحید اور فرمایا ابراہیم میرا یکسو بندہ تھا، حنیفہ ایک ہونے والا بندہ تھا۔ فرمایا ابراہیم میرا خلیل تھا۔ ابراہیم فرمایا وہ بردبار تھا، صبر کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو ہر انسان ننگا ہوگا، بغیر ختنے کے ہوگا۔ تو فرمایا کہ انسان جیسے انسان کو پہلے پیدا کیا ایسے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور فرمایا کہ ابراہیم کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اور اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لباس پہنایا جائے گا۔ یعنی یہ جزوی فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، فرمایا سب سے پہلے لباس ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو فضیلت ہے اس کا ہم آگے پڑھتے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہر جو کل جس دن پڑھیں گے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی فضائل کیا ہیں، ان کا ذکر کہاں کہاں پہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الف لام را حروف مقطعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر کافی صورتوں کے شروع کے اندر۔ کتاب
ایک کتاب ہے، کتابن ایک کتاب ہے، کوئی کتاب ایک کتاب، الکتاب خاص کتاب، کتابن یہ کتاب ہے قرآن پاک، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، یعنی اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس قرآن کو اتارا، یہ کسی کی طرف سے نہیں آیا، اور میں نے اس کو اتار کر چیلنج کر دیا کہ اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، اس جیسی کوئی آیت لے کر آؤ، اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ۔ یہ ایسی صورت میں نے ایسا قرآن اتارا ہے، ایسا موضوع اتارا ہے، جب یہ مکہ حرم کی دیوار کے اوپر لٹکتا ہے تو دیکھنے والے اور پڑھنے والے کہہ دیتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے۔ انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، اور جس کو تم مانتے ہو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ رب کہہ رہا ہے اس کو میں نے اتارا ہے، الیک کا آپ کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف، جس کو تم امین کہتے ہو، جس کو تم صادق کہتے ہو، جس کی بات تم یقین مانتے ہو، جس کی زندگی بچپنا، جوانی اور اپنا بڑھاپا تمہارے سامنے ہے، تم اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو کو جانتے ہو، الیک کا اس کی طرح ہم نے اتارا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہے اور قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، الیک کا نہیں، حدیث بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کوئی آدمی ایسی بات نہ کہے کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، فرمایا اس کی مثل میں ایک اور چیز لے کر آیا ہوں، وہ ہے حدیث، جو میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں بتاتا ہوں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو ظلم سے۔ ظلمات لفظ جمع کا صیغہ بولا گیا، یعنی جو ظلم اندھیرے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو کجری ہے، جو اپنا ظلم شیطان کے راستے ہیں، جو غلط راستے ہیں، جن پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، جس سے شیطان بلاتا ہے، فرمایا ظلمات اندھیرے بہت زیادہ ہیں، الی النور، نور وہاں کا صیغہ بولا گیا، نور ایک ہے، راستہ ایک ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، اور شیطان کے کئی راستے ہیں، وہ کئی طرح بلاتا ہے، اور وہ راستے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے، جو اللہ کے دین سے ہٹ کے، وہ شیطان کے راستے، جیسے حدیث پاک بار بار ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ نے لکیر کھینچی، اس کی ارد گرد دوسری لائنیں کھینچی، کہا یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، حدیث اپنا میرے دین کا راستہ ہے، اور یہ سات راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یعنی سیدھا راستہ ایک ہے، اور جو بہت سے راستے ہیں اور اللہ کے ایک ہی راستہ، توحید ایک ہی ہے، اور جو دوسرے راستے نکلتے ہیں اور وہ فرمایا وہ سب اپنا ظلمات اندھیرے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے، یعنی اگر آپ نے لوگوں کو بنانا ہے اندھیروں سے نکال کے لانا روشنی کی طرف، تو وہ کس کی؟ اللہ کے حکم سے لانا ہے، ویسے نہیں آپ لا سکتے، ویسے اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام ان کا بیٹا بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، ہم نے پڑھا، اور جیسے ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام کی بیوی بڑی کوشش کی ہوگی، نبی ہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب، آپ نے انتہائی کوشش کی لیکن وہ آپ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں ملنی، ہدایت اس کو ملنی جس کو تیرا رب چاہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، یعنی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اس کے رب کے حکم سے، جس کو تمہارا رب اس کو ہدایت دے گا، اِلَى صراط طرف راستے کے، پھر وہ راستہ ایک ہے سیدھا، جو جس طرف اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے، العزیز الحمید، وہ زبردست غالب ہے، الحمید تعریف، حمید جس کی تعریف کوئی کرے نہ کرے، اس کی تعریف وہ تعریف کے قابل ہے، حمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ تم نے یہ کون سے، کہاں سے تم نے دلیل لے لی؟ یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ زمین کا دیوتا ہے، یہ رزق کا دیوتا ہے، تم نے دیوی اور ان کو اللہ کے مختلف جو اللہ کی صفات تھی تم نے ان کے نام دے دیے، فرمایا جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہ کافر جو کہتے ہیں، جو بولتے ہیں، اور جس چیز کے یہ لوگوں بلاتے ہیں، فرمایا یہ ویل، ہلاکت ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی دنیا، یعنی یہ جو حق سے دور ہو جاتا ہے نا، اس کی ایک وجہ دنیا کا بہت زیادہ آ جانا ہے۔ یہ ابو جہل، ابی بن امیہ، عبداللہ بن ابی، یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے، وہ کیوں اسلام قبول کیا؟ حالانکہ وہ بڑے دانا لوگ تھے، سمجھتے تھے، پتہ تھا یہ جو بات کر رہا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچی بات کر رہا ہے، یہ قرآن اس نے خود نہیں لکھا، یہ معجزہ ہے، ایسی کتاب کو لکھ نہیں سکتا۔ وہ ان کو پتہ تھا کہ لیکن اس کے باوجود جو دولت کا نشہ تھا، ہم چودراہٹ کا نشہ تھا، اقتدار کا نشہ تھا، وہ ان کو وہ اس طرف آنے نہیں دیتا تھا۔ انہیں پتہ تھا اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، یہ ہمارا سردار ہوگا، یہ ہمارا مالک ہوگا، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ ہر چیز جو وہ ہم سے نکل جائے گی، ہم کسی چیز کے یعنی ہم یہ چیز ہم سے دور ہو، دنیا کی زندگی آخرت کی ہوگی لیکن یہ زندگی ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ دولت جو ہے وہ یبغون وجہ، اور وہ کجی اور رستہ تلاش کرتے ہیں، رستے سے روکنا۔ دولت سے اللہ کے رستے، اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا جب دولت آئی؟ بخاری شریف حدیث ہے، یمن سے بھیجا علی علیہ السلام نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کچھ زیور بھیجا، کچھ چاندی بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 آدمی تقسیم کر دیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ ان کو دے دیا سارا کچھ۔ انصار مہاجر کہنے لگے اور میں بہتر جانتا ہوں کہ کس کو میں نے کیا دینا ہے، یہ دین میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو دین ہے، دنیا ہے، یہ مضبوط ہو جائے، یہ دین سے پھر نہ جائے۔ اسی سنا میں ایک آدمی آیا، فرمایا اس کی داڑھی تھی، اس کے بال اپنا الجھے تھے، داڑھی اس کی بڑی ہوئی تھی، اس کی سلوار پنڈل سنتی تھی۔ وہ آیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، اور میں اب تو ہلاک ہو جائے، اگر میں صاف نہ کروں کون صاف کرے گا؟ حضرت عبداللہ، حضرت عمر غالباً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے میں اس کی سر قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں عمر، اس کو جانے دو، میں اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ فرمایا اگر میرے دور کے اندر پیدا ہو گئے تو میں ان کو ایسے ہی قتل کروں گا، ان کو میں جیسے عاد کو سمود کو ہلاک کیا کیسے میں ان کو ہلاک کر قتل کر دوں گا۔ یعنی آپ نے پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے کوشش کی دین دلانے کی۔ اسی طرح وَيَصُدُّونَ، یہ لوگ پیسے سے روکتے ہیں لوگوں کو، جیسے پیسہ ہے مزار بنا دیتے ہیں۔ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار بنانا، اس کے اوپر بیٹھنا، مجاور بننا منع کیا۔ لیکن یہ پیسہ ہے، مجاور، یہ مزار بناتے ہیں، اس کے اوپر گنبد بناتے ہیں، پھر ڈول وغیرہ بجاتے ہیں، پھر نظر و نیاز کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے ہٹاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کل یہ ساتھ یہ چلیس میں اور یہ محفلیں برپا کرنی، بڑی بڑی محفلیں، پیسہ خرچ کرنا کس لیے؟ کہ لوگوں کو اپنا دین سے ہٹا دینا، دین سے دور لے جانا، دین کی بات نہ سمجھانا، لوگوں کو عیش و عشرت لے کر چلے جانا۔ لوگ یہی اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی سارا کچھ ہے، اسے چلے گئے۔ پیسہ خرچ کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے روکتے ہیں، اور یبغون وجہ، اور دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں۔ جو دین نے نہیں بتایا سلام، وہ راستے تلاش کرتے ہیں۔ جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، جس کے سلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ راستے تلاش کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں، سیدھے راستے سے روکتے ہیں، ایمان والوں سے روکتے ہیں، جن کے پاس صحیح دین ہے، جن کے پاس صحیح علم ہے، جن کے پاس قرآن و حدیث کو اللہ نے علم دیا ہے، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو دین سے تھوڑے جن کو سمجھ نہیں ہے، وہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کے پاس نہیں جانا گا، ان کی بات نہیں سننی، ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی تو دین نہیں لگانا، دماغ لگانا۔ فرمایا روکتے ہیں دولت لگا کر، پیسہ لگا کر، وَيَبْغُونَ وَجْهَ، اور رستے تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے، یہ بڑی دور ہیں۔ کس سے دور ہیں؟ جنت سے دور ہیں۔ کس سے دور ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کس سے دور ہیں؟ جنت سے دور ہیں۔ یہ لوگ بڑی دور ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اسی قوم کی زبان کے اندر، تاکہ وہ اس کو بیان کر دے، واضح کر دے۔ جب بھی کوئی رسول آیا اسی کی زبان، اسی قوم کی زبان کے اندر آیا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ زبان قوم کی اور نبی کی اور سمجھ نہ لگے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی باہر سے شخص آئے نا کسی مسجد کے اندر، فرمایا وہ نماز کے آگے نہ کھڑا، امامت نہ کروائے،
یا دوسرے شہر سے آیا ہے، اس مسجد میں آ گیا، اب اس کو فرمایا تو نے آگے کھڑے نماز نہیں کرا، اگر امام مقتدی امام ہے اس کا حق نہیں ہے تم اس کو آگے کھڑا کر دو گے وہ نماز پڑھنا، منع کر دیا۔ ایک صحابی تھے وہ آئے، دوسرے صحابہ نے کہا نماز پڑھائیں، وہ اٹھے ہی نہیں، انہوں نے کھینچے لیکن وہ نہیں اٹھے۔ جب وہ وقت نکلنے لگا دوسرے جو امام تھے وہ آگے نماز پڑھائی تو انہیں کہا گیا، وہ کہنے لگے میں نے اسی لیے آگے نہیں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی باعث سے آ کر آئے تو وہ اقتداء نہ کرے آ کر، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جو امام ہے وہ لوگوں کی نفسیات سمجھتا ہے نمازوں کی، نماز کتنی پڑھانی ہے، مختصر پڑھانی ہے، کیسے پڑھانی ہے، یہ ہمارا سپیکر ہی سمجھ لیں۔ کوئی باہر سے آتا ہے نا اس کو سپیکر سے ہٹنے دو، اس سے وہ ایسے بولتا ہے سپیکر ایسے مان لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے قاری بصیر صاحب تھے، ادھر آئے کافی دیر آئے، ہم نے دیکھا وہ باہر سے آئے، ادھر اپنا وقت گزارا، زندگی کا ایک حصہ گزار دیا، لیکن وہ ہماری نفسیات کو سمجھ نہیں سکا، وہ ہمارے ساتھ ڈال نہیں سکا، وہ ہمیں سمجھ نہیں سکا کہ ہم یہ لوگ کس طرح کے ہیں، میرا مزاج کس طرح کا، ان کا مزاج کس طرح کا، وہ اس چیز کو ڈال نہیں سکا۔ آخر کرتا کرتا دیکھیں ہمارے سامنے وہ کیسے آیا، کدھر گیا، لیکن وہ مزاج سناش نہ بن سکا۔ اور کیا بنا، پھر وہ پیچھے ہٹتا لگا، اب واپس جائے گا۔ لیکن یہ ہمارے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو باہر سے آئے وہ ابتدا نہ کرے، کیونکہ وہ مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں لوگوں کی، وہ سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ بلسان قومی ہی، جو بھی نبی ہے اسی زبان کے اندر کس لیے آیا ہے، لیبینا، تاکہ وہ بیان کر دے، واضح کر دے۔ جیسے فرمایا یہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الفاظ کو دہرا دینا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ الفاظ کے صحیح معنی بیان کرنا، اس کی تشریح، اس کی تفسیر صحیح طور پر بیان کر دینا۔ جیسے بکر اگر زید کو کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لاؤ، اب زید اور بکر دونوں کو یہ اگر مفہوم سمجھ آئے گا اس بات کا، متعین ہوگا دونوں کے لیے، پھر وہ بات سمجھے گا نا، پھر زید بکر کے پانی لے کر آئے گا۔ اگر بکر انہونی بات کر دے، زو معنی بات کر دے، تو وہ زید کو سمجھ نہ آئے گی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ جب تک بکر زید کو سمجھائے گا نہیں نا کہ میں تم یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسے کرو ایسے کرو، تب تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بات یہی ہے کہ جو اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم سمجھنے والے کے ذہن کے اندر متعین کر دو، یہی بیان ہے اس کا۔ اور اس کا بیان ایک مطلب اور ہے کہ جیسے ہم قرآن کے وقیم الصلاۃ، نماز قیام کرو، اگر ہم قرآن کو نماز قیام کرنے کو لغت میں تلاش کریں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک صلاۃ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اپنا جو بھی معاملات ہیں، جب تک لغت میں دیکھ لو اس کا مطلب اس کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ کس حال کیسے ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، نماز کیسے پڑھی، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ کب ہے، اس کا وقت کیا ہے، سنتے کون سی ہیں، فرض کون سی ہیں، یہ سب چیزیں تب سمجھ لگے گی۔ بیان فرمایا اس کو لیبینا، تاکہ اس کو بیان کر دو۔ اسی طرح جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، بعض الفاظ جو ہوتے ہیں بڑے اس کے کثیر المعانی ہوتے ہیں لفظ، اور بعض معنی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا معنی کچھ ہوتا ہے، ایک کا معنی کچھ ہوتا ہے، اس کا مفہوم کچھ ہوتا ہے، ایسے لفظ ہوتے ہیں، اور ان کے معنی کو سمجھنا، سمجھانا، تفسیر کرنا، یہ بھی اس کا بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی لیبینا، تاکہ بیان کر دو قرآن کے الفاظ کو صحیح معنی کے اندر۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے فرمایا یا مقلب القلوب، دعا ہے ثبت قلوبنا علی دینک، یا دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ صدق اللہ العظیم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألف لام را، الف لام را، حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ کتاب، کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، آپ کی طرف، لتخرج الناس، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات، من الظلمات، اندھیروں سے، اندھیروں سے، الی النور، الی النور، روشنی کی طرف، روشنی کی طرف، بإذن ربہم، بإذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، الی صراط العزیز الحمید،
غالب تعریف کیے گئے کے راستے کی طرف غالب تعریف کیے گئے راستے کی طرف اللہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات وہ ذات لہو ما فی السماوات لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وہ جو زمین میں ہے وویل للکافرین وویل للکافرین اور کافروں کے لیے وادی ویل ہے اور کافروں کے لیے وادی ویل ہے من عذاب شدید من عذاب شدید سخت عذاب کے حوالے سے سخت عذاب کے حوالے سے الذین الذین کافر وہ لوگ کافر وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا یستحبون الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں علی الآخرہ علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں ویصدون ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے ویبغونہا عوجا ویبغونہا عوجا اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور اس میں کہیں تلاش کرتے ہیں اولئک فی ضلال بعید اولئک فی ضلال بعید وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں وہی وہ لوگ ہیں دور کی گمراہی میں ہیں وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا بلسان قومہ الا بلسان قومہ مگر اس قوم کی زبان میں مگر اس قوم کی زبان میں لیبین لہم لیبین لہم تاکہ وہ رسول ان کے لیے دینی احکامات واضح کر دے تاکہ وہ لوگ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب حکمت والا ہے وہی غالب حکمت والا ہے صدق اللہ